رات ہو جاتی ہے، ہماری مصروفیات ختم نہیں ہوتی اور انہیں مصروفیات کے ساتھ ایک دن زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ زندگی کے ختم ہونے پر ہی ہماری مصروفیات ختم ہوں گی، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے وقت نکالیں، کچھ دن اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی پرستش کے لیے، اللہ سے جنتوں کو مانگنے کے لیے، جہنم کو اپنے اوپر حرام کرانے کے لیے۔ اس آخری عشرے کے اندر ابھی تک نیت نہیں تھی، ابھی تک شوق نہیں تھا، ابھی تک احساس نہیں تھا، آج ابھی نیت کر لیجیے کہ میں نے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن فضائل کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو ایک بات یہ بھی ذہن رکھیے، اعتکاف کی فضیلتوں کے اندر بہت ساری روایات میں ضعف ہے، سندن کمزور ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر مستقل اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر فضیلت اعتکاف کی کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری اعتکاف کیا وہ 10 دن نہیں 20 دن کا کیا۔ اس سے بڑھ کر اعتکاف کی فضیلت اور کیا ہوگی کہ جس دفعہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے اعتکاف نہیں کیا، پھر وہ شوال کے مہینے میں کیا۔ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی؟ اعتکاف خلوت کا نام ہے، تنہائی کا نام ہے۔ مسجد کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھ کر اپنا خیمہ لگا کر، اپنی چادر لگا کر، اپنے پردے لگا کر، دنیا سے بے رغبت ہو کر تنہائی کو اختیار کرنے کا نام ہے اعتکاف۔ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ جو اعتکاف کی نیت رکھتا ہے کہ جس کی ابھی تک نہیں تھی، اس نے سوچا کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، زمانے کو دیکھا دیکھی نہیں کہ یار وہ بھی بیٹھ رہا ہے، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ لوگ نمود و نمائش کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھتے کہ چلو میں بیٹھوں گا تو میری واہ واہ ہو جائے گی، میں جناب حاجی صاحب پرہیزگار نمازی اعتکاف بیٹھنے والا معتکف کہلاؤں گا۔ اپنی نیتوں کو درست کیجیے، نیتوں کو درست کر کے جو عمل بھی کریں گے اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ نیتوں کا درست ہونا بہت امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، میرا تعلق تو چونکہ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، میں بخوبی یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بندہ عمرے پہ جا رہا ہے، بھائی کس کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن وہاں پر ایک سیلفی بیت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ جناب اللہ میرے اس عمرے کو قبول کرنا۔ نیتوں کا معلوم تو اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن جو عمل خود نمائی کا ہو، جو عمل ریاکاری کا ہو، اللہ کی قسم وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ 1,00,000 روپے صدقہ کر دیجئے، 1 کروڑ روپے صدقہ کر دیجئے، نیت یہ ہو کہ دنیا دیکھے، واہ واہ کہے، میری جناب بہترین قسم کی پذیرائی ہو، مجھے پروٹوکول ملے، 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ 10 روپے صدقہ کیجئے، 2 رکعت نفل پڑھیے، تھوڑا قرآن پڑھیے، لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، وہ عمل انشاءاللہ باعث نجات بنے گا۔ معروف واقعہ ہے، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں نیتوں کو ٹھیک کرنے کے اوپر۔ کیونکہ اعتکاف سے پہلے یا کسی بھی عمل سے پہلے نیت لازم چیز ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ معروف حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت اکیلے سے کچھ نہیں، الگ سے کچھ نہیں، زبان سے کچھ نہیں۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر جناب اعتکاف کی نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اعتکاف سے پہلے یہ نیت کر لیجئے، نماز سے پہلے یہ نیت کر لیجئے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کی نیت ہے کہ میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، بالکل یہ نیت ہو چکی ہے، تو اپنی نیتوں کو ٹٹولیے۔ اگر نیت میں کہیں سے بھی کوئی گڑبڑ ہے، کوئی معاملات ہیں کہ میں صدقہ کروں گا، لوگ واہ واہ کہیں گے، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان میں یتیموں مسکینوں کی کفالت کروں گا، خاندان میں چودھری کہلاؤں گا، مسجد میں لا کے کوئی مال دوں گا تو چودھری کہلاؤں گا، مسجد میں لوگ عزت کریں گے، اپنی نیت کو ٹٹول لیجیے۔ اعتکاف پہ نیت کے اندر میری خرابی تو نہیں، معلوم چلا 10 دن بھی اللہ کے راستے میں نکالے، 10 دن عبادت خلوت کے لیے نکالے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل برباد رہے گا، بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا نا، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا، مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے حاجی کیا کیا؟ مالدار کہے گا اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت تو یہ تھی کہ میں مسجد میں خرچ کروں گا، مسجد کا صدر مجھے واہ واہ کرے گا، بہترین پروٹوکول دے گا، تو نے اپنی نیت کے مطابق معاملات کر لیے، تجھے پروٹوکول بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔
ایک عالم دین جو جناب تقریر کرتے ہوئے شعلہ بیان جناب القابات بہت سارے لگے ہوئے، اللہ رب العالمین کہیں کہ میرے لیے کچھ نہیں، یہ جو تو نے دین کی تعلیم دی تھی مقصد پیچھے ریاکاری تھی، نمود و نمائش تھی، دنیا میں تجھے بہترین خطابت کا نواز بھی دیا گیا، بہترین القابات بھی دے دیے گئے، تجھے جناب شہباز خطابت بھی کہہ دیا گیا، مقرر شعلہ بیان بھی کہہ دیا گیا، تمام کے تمام القابات تجھ کو مل گئے، میرے پاس کچھ نہیں، اٹھاؤ جہنم میں پھینک۔ میرے محترم بھائی، نیتوں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ اکرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک نصیحت کی، فرمایا تعوذ باللہ من جب الحزن، اے میرے صحابہ جب الحزن سے، غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جب الحزن، غم کا کنواں جہنم کے اندر ایک ہولناک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جب الحزن، غم کا کنواں، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، ایک گھاٹی ہے، ایک وادی ہے جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا روز آنا جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس غم کے کنویں میں کون جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس غم کے کنویں کے اندر ریاکار جائے گا، جس کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہوگا، جس کی نیتوں کے اندر ریاکاری ہوگی، خود نمائی ہوگی کہ لوگ میری واہ واہ کہیں، لوگ مجھے عابد سمجھے، لوگ مجھے مجاہد سمجھے، لوگ مجھے معتکف کہیں، لوگ جناب اتنی واہ واہ کہیں، عمرے سے آیا ہے، حج سے آیا ہے۔ حاجی صاحب سارا عمل، اپنا پیسہ، اپنا وقت سب کچھ برباد کر دیا، نیتوں کو ٹٹولیے کہ نیت کے اندر کہیں گڑبڑ تو نہیں، نیتوں کے اندر کہیں آمیزش تو نہیں، کوئی ملاوٹ تو نہیں۔ جب آپ نے اپنی نیت کو ٹٹول لیا ہاں میری نیت بہترین ہے، تو پھر میرے محترم بھائیوں پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروف زندگی ہے، اللہ کاروبار، دکان، گھر، مکان، یا اللہ بیوی بچوں کے پاس میں اکیلا کفیل ہوں، معاملات ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کاروبار چھوڑوں گا نقصان ہو جائے گا، اللہ تو سارے کاروبار کا، گھر بار کا، مکان کا تو ضامن بن جا۔ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرے قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تیرے قرب کے لیے بہت بڑا ذریعہ یہ اعتکاف ہے، کیونکہ اعتکاف خلوت کا نام ہے، تنہائی کا نام ہے۔ آپ رات مسجد میں آئیں گے، مسجد میں آنے کے بعد کل پوری رات آپ عبادت کریں، شب قدر کو تلاش کریں، صبح ہونے کے بعد اپنے خیمے میں چلے جائیں گے، اور خیمے میں جانے کے بعد پھر آپ صرف فرضی نماز کے لیے باہر آئیں گے۔ اعتکاف تنہائی کا نام ہے، خلوت کا نام ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ آج چونکہ ماڈرن دور آ چکا ہے، ہر چیز کے اندر فیشن بن چکے، ہر چیز کے اندر جناب پروٹوکول ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر واہ واہ نمود و نمائش ہو چکی ہے۔ بہترین اعتکاف آفر، یہ اشتہارات چل رہے ہیں فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ایئر کنڈیشن مسجد، بہترین قسم کی سحری، بہترین قسم کی افطار، فلاں فلاں مولویوں کے دروس۔ میرے محترم بھائیوں سب کچھ اعتکاف میں نہیں ہے، اعتکاف کو برباد کر دینے کے لیے کافی۔ اعتکاف تنہائی کا نام ہے، اعتکاف خلوت کا نام ہے، اعتکاف کے اندر آپ تنہا عبادت کریں گے، صرف نمازوں کے لیے اپنے خیمے سے باہر آئیں گے، باقی حتیٰ کہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی افطاری اور سحری ہے وہ بھی آپ نے خیمے میں بیٹھ کے اکیلے کریں گے۔ آپ کی تمام عبادات وہ تنہائی کے اندر ہوں گی، تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو قائم کیا جائے گا، شب قدر کی تلاش کی جائے گی، رب رحمان کے آگے رویا اور گڑ گڑایا جائے گا۔ میرے اللہ پوری زندگی گناہ کیے، آج اللہ خلوت کا موقع ملا ہے، تنہائی کا موقع ہے، میرے اللہ پردہ گرا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی نمود و نمائش نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے آنسوؤں کو بہا کے اپنے پیدا کرنے والے کے آگے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب سے ایک عزم، ایک وعدہ کرنا ہے، اللہ آج کے بعد گناہوں کی دلدل میں نہیں جاؤں گا۔ میرے اللہ مجھے موقع ملا، یہ رمضان کا قیمتی مہینہ تو نے مجھے عطا کیا، اللہ تو نے مجھے اعتکاف کی سعادت نصیب کی، پروردگار بس میری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اللہ اس رمضان کے اندر، اس اعتکاف کے اندر میرے اللہ مجھے پاک صاف کر کے اٹھا۔ میرے اللہ تیرے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے اللہ تیرے نبی نے کہا روزہ رکھنے والوں کا، تراویح پڑھنے والوں کا، قیام کرنے والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، شب قدر کی رات میں عبادت کرنے والوں کا، اللہ تیرے نبی نے فرمایا
کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ میرے اللہ میں بھیکاری میں فقیر تیرے در کا محتاج، پروردگار اس اعتکاف کے اندر میری عبادات کو بھی قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت کا اعلان فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت کا اعلان فرما۔ اللہ کی قسم قیمتی ایام ہوں گے، قیمتی ایام۔ آپسی دوستی کی نظر نہ کیجیے گا، مسجد کے اندر گیدرنگ لگا کے اپنے اعتکاف کو برباد نہ کیجیے گا۔ جو غیر معتکف لوگ ہو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ بھلے مسجد میں آئیں، آ کے بیٹھے گپ شپ لگائیں، چلو اچھی بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مسجد گیدرنگ کی جگہ ہوتی ہے۔ آج یہ ہمارے دماغ میں آ چکا کہ جناب مسجد گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، مسجد کے اندر جناب کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، شادی بیاہ نکاح رسم و یہ سب کچھ مسجد میں نہیں، سب کچھ مسجد میں ہونا چاہیے۔ نکاح کے معاملات ہوں، خوشی کے معاملات ہوں، کوئی پنچایت لگنی ہو، کوئی عدالت، کوئی قاضی، یہ سب کچھ میرے نبی کے دور میں مسجدوں میں ہوا کرتا تھا۔ تو آج مسجدوں میں تالے لگنے شروع ہو گئے، یہ تو آج نمازی نماز کے بعد مسجد میں لیٹا ہوا ہو تو پنکھے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری بدنصیبی آج ہمارے دور میں ہے۔ میرے نبی کے دور میں مسجدیں کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی۔ میرے نبی کے دور میں مسجدوں کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے، وقت کا قاضی مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا، کسی کی خوشی ہو، کسی کا غم ہو، کوئی نکاح کی تقریب ہو، سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا۔ لیکن بات چونکہ اعتکاف کے حوالے سے ہو رہی ہے اور مجھے بھی یہاں سے چونکہ جانا ہے، وعدہ کیا ہوا تھا، پرسوں ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ آج اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے اعتکاف کو ضائع نہیں کرنا، خیموں سے باہر آ کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ نہیں لگانی، اپنے بچوں کو کہہ دینا ہے، اپنے دوستوں کو کہہ دینا ہے یار ان 10 دنوں کے لیے اللہ حافظ، ان 10 دنوں میں کوئی دوستی نہیں، ان 10 دنوں میں کوئی ملاقات نہیں۔ دیکھیے جب خلوت میں آپ جائیں گے اعتکاف میں تو سب سے بڑا دشمن آپ کا یہ موبائل ٹیلی فون ہوگا، سب سے بڑا دشمن۔ اس موبائل ٹیلی فون کو گھر میں چھوڑ کر آئیں۔ موبائل ٹیلی فون کی کوئی ضرورت نہیں، نہ سیلفی لینی ہے، نہ ویڈیو بنانی ہے، نہ فیس بک کے اوپر ڈالنی ہے، چونکہ ہم نے تو خود نمائی سے بچنا ہے، ہم نے تو ریاکاری سے بچنا ہے، لہذا موبائل ٹیلی فون کا کوئی کام نہیں۔ ہاں کاروباری ضرورت ہے، میں سوچتا ہوں کاروباری ضرورت، تو کاروباری ضرورت کو ترک کر کے ہی تو بیٹھنے کا نام اعتکاف ہے۔ اگر کاروبار ہی کرنا ہے کہ یار میری کاروباری ضرورت ہے، بہت بڑا بزنس ہے، کروڑوں اربوں روپے کا مسئلہ چل رہا ہے، تو پھر اعتکاف بیٹھنے کا تو مقصد پہنچ ہو گیا۔ اعتکاف کا مقصد دنیا سے کنارہ کش ہو کے ایک کونے میں تنہائی اور خلوت اختیار کرنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ کہ بس آپ ہوں گے، قرآن ہوگا، اللہ ہوگا، تسبیح ہوگی، اذکار ہوں گے، ذکر ہوگا، اللہ کے آگے مناجات ہوگی، اقرار ہوگا، اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ اگر اعتکاف کے اندر بیٹھ کر آپ کو اپنے کاروباری مصروفیات کو ہینڈل کرنا ہے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اس معاملے کے اندر احتیاط کیجیے، اپنے اعتکاف کو ضائع نہ کیجیے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے بہت سارے جو تاجر برادری ہیں ان کے پاس آپ جائیے، وہ آپ کو بہترین قسم کا چندہ دے دیں گے، بہترین قسم کا فنڈ دے دیں گے، لیکن آپ ان کو بولو کہ یار 1 گھنٹہ آپ کا چاہیے، وہ کہیں گے یار وقت نہیں ہے، وقت نہیں۔ یہ 1 لاکھ روپے تمہاری مسجد کے لیے، یہ 5 لاکھ روپے تمہارے ریلیف کے ادارے کے لیے، لیکن بھائی وقت نہیں ہے، چونکہ 1 لاکھ روپے جو چندہ دے رہا ہوں، لیکن اس 1 گھنٹہ جو تم مانگ رہے ہو اس میں میں 10 لاکھ روپے بنا لوں گا۔ وقت نہیں ہے، ٹائم از منی، وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے 10 دن جو نکالے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں آپ کے لیے، آپ کی بھی مصروفیت تھی، آپ کا کاروبار تھا، دکان تھا، گھر بار تھا، مکان تھا، آپ کے بیوی بچے تھے، سب کچھ تو چھوڑ کر آپ آئے ہو، کس لیے؟ کہ ان 10 دنوں میں رب کو راضی کرنا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان 10 دنوں کے اندر پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو بخشوا کے یہاں سے جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر موبائل ٹیلی فون کو اپنے قریب بھی نہ رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹو رشتے داروں کو، بیوی کو کہہ دیجئے کہ بھائی جو کچھ معاملات ہیں تو نے ہینڈل کرنا ہے، آخر دنیا سے جانے کے بعد بھی تو تم نے کاروبار کو سنبھالنا ہے۔ جب میں نہیں ہوں گا، جب میں اس دنیا سے دور چلا جاؤں گا، دوسرے جہان میں چلا جاؤں گا، تب بھی تو اس کاروبار کو تم نے ہی سنبھالنا ہے، تو 10 دنوں کے لیے کاروبار تمہارے سپرد ہے۔ اور یقین کیجئے ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرنے کا عزم رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 دن کے لیے آپ کاروبار چھوڑ کے خلوت تنہائی اختیار کریں گے، تو جب آپ عید کے دن گھر پہنچیں گے تو بیوی کہے گی سب کچھ لٹ گیا،
اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ جب تم اللہ کے لیے کرو گے اللہ بڑھ کر تمہارے لیے کرے گا۔ بیٹھ کے کیا کرو گے؟ استغفار کرو گے نا، اللہ کو راضی کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرے اللہ میں بہت گناہ گار، میرے اللہ میں بہت خطا کار سیاکار، پروردگار تو رحیم تو کریم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کی تسبیح کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ اسے ہر غم سے، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے۔ کوئی غم نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کی معاشی صورتحال، میں بیٹھوں گا اعتکاف میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین رحیم کریم رحمان، جب تم اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرو گے، خلوت اختیار کرو گے، رب تمہیں بہت نوازے گا۔ باہر جاؤ گے تو ایسے سے بگڑے ہوئے کام بنے ہوئے نظر آئیں گے جو تمہاری عقل میں بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اعتکاف کیجیے، ضرور کیجیے۔ اپنی زندگی کے اندر انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ عبادت کتنی اہم ہے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اعتکاف کیا۔ انتقال سے پہلے والے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال اللہ کے نبی نے اعتکاف نہیں کیا تو معاملہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک بیوی نے آپ سے اجازت مانگی اعتکاف کے لیے کہ مسجد میں اعتکاف۔ اچھا یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ اعتکاف مسجد میں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ یہ قانون میرا نہیں ہے، دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو چکا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب قرآن نے کہا سورۃ الحشر کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی تمہیں جو تعلیم دے دے اسی تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہے، جو نبی دے دے لے لو، جو نبی روک دے اس چیز سے رک جاؤ، اسی کا نام دین ہے۔ یہ ڈو ہے ڈونٹ سے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کون سکھائے گا؟ نبی سکھائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر نبی کی بیویاں صحابیہ کہاں بیٹھتے تھے؟ اعتکاف مسجد کے اندر۔ جس سال اللہ کے نبی نے اعتکاف نہیں کیا اور بعد میں شوال کے اندر اس کو پورا کیا، اس سال کیا معاملہ ہوا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی نے اجازت مانگی اعتکاف بیٹھنے کی مسجد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دی۔ اب انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ جب ان کا خیمہ لگ گیا نبی کی ایک بیوی کا، تو دوسری بیوی نے کہا اچھا یہ اعتکاف میں بیٹھی ہے تو پھر میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں۔ دوسری بیوی کے لیے بھی خیمہ لگ گیا۔ تیسری نے کہا اچھا یہ دونوں اعتکاف میں بیٹھی ہیں پھر تو میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گی۔ سب کے سب بیویوں نے اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جناب مسجد نبوی کے اندر خیمے لگتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے خیمے اتروا دیے، کوئی نہیں بیٹھے گا اعتکاف۔ اور اس سال پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نہیں بیٹھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے اندر وہ اعتکاف اپنا پورا کیا، تو معلوم چلا کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ معلوم چلا کہ 10 دن سے زیادہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، چونکہ آپ 20 دن کے لیے بھی اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ لیکن مسنون سنت موقدہ جو کہلائے گا وہ 10 دن کا اعتکاف ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی کاروباری بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں اگر اس رمضان میں اعتکاف بیٹھ گیا 10 دن کے لیے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، بہت بڑی ڈیل چل رہی ہے یا کچھ معاملات ہیں، طبیعت خراب ہے، لہذا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے وہ بیٹھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ خواتین مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ کنڈیشنز کے اوپر ہے، کوئی کنڈیشن ایسی آ جائے، کوئی جنگل ہے وہاں پہ کوئی مسجد ہی نہیں، وہاں پر کچھ نہیں، تو پھر وہاں پہ ایک الگ صورتحال ہوگی۔ لیکن اسلام نے جو پسندیدہ عمل جو صحابیات سے ملتا ہے، کیونکہ صحابیات بتاتی ہیں کہ نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کی زندگی کے بعد بھی ہم مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، فضائل بھی آپ کو معلوم، مسائل بھی آپ کو معلوم، آپ ماشاءاللہ خود بعلم لوگ ہیں، بعمل لوگ ہیں۔ میں صرف توجہ یہ دلانے کے لیے بیٹھا ہوں
کہ اعتکاف کو ضائع نہیں کرنا. یہ بہت بڑی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت ہے، خلوت کی عبادت ہے. خیمے کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، تو معلوم چلا ریاکاری سے بچی ہوئی عبادت ہے. خیمے سے باہر ریاکاری ممکن ہے کہ آپ جناب ایک سیلفی لے کر ڈال دیں کہ مسجد عبداللہ کے اندر میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں. مت کیجیے گا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، رائگان ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. 10 دن قیمتی نکالے، وقت نکالا، سب برباد ہے. لیکن خیمے کے اندر جانے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں یہ نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم. آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. رب کو اتنا پسند ہے یہ عمل، اتنا پسند ہے کہ انشاءاللہ جب آپ چاند رات والے دن گھر جائیں گے، عید کے میدان میں پہنچیں گے، میرا رب یہ اعلان کر دے گا اس بندے کی تمام خطاؤں کو ہم نے آج معاف کیا. وہ دہاڑی والا دن ہوگا، مزدوری 30 دن کی ہے نا، وہ دہاڑی ملے گی اس دن. عید کے میدان میں کوئی ایسا بندہ نہ جائے کہ جو دہاڑی سے محروم ہو، چونکہ وہ بدنصیب ہی ہوگا جس کو دہاڑی نہ ملے، بدنصیب ہوگا. 4 مزدور کام کر رہے ہیں، 4 مزدوروں میں سے 3 کا کام آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے جناب دہاڑی کے علاوہ ان کو بونس بھی دے دیا. چوتھا آیا اپنا حصہ مانگنے کے لیے، آپ نے کہا بھاگ یہاں سے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو نکما تھا، تو ہر ڈرام تھا، کام تو کرتا نہیں، کوئی دیہڑی نہیں تیرے لیے. تو عید کے دن جو میں نے اور آپ نے عیدگاہ کے اندر جانا ہے وہ دہاڑی کا دن ہوگا، انعام کا دن ہوگا. ہم تو اللہ سے انعام سے بڑھ کے بونس مانگنے آئے. اللہ تیری رحمتوں کے محتاج ہے. پروردگار تو رحیم اور کریم ہے، پروردگار معاف کرنا تیری شان ہے، تجھے پسند ہے. پروردگار اس رمضان کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.